नाज़रीन, ये जो खास तौर पे ये वीलॉग है इसका ताल्लुक तहरीक अदम एतमाद के हवाले से है। इसके अंदर 4 मुख्तलिफ लोग हैं जिनके हवाले से तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। ये सारे जितने भी इत्तेहादी हैं ये वो इत्तेहादी हैं जो चलते फोन कॉल के ऊपर ही हैं। अगली हुकूमत कौन सी होगी, किसकी हुकूमत आएगी, उसका वजीर आज़म कौन होगा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, ये जो ख़ास तौर पे ये वीलॉग है इसका ताल्लुक तहरीक अदम एतमाद के हवाले से है। आज जो मुलाकात हुई है भुट्टो ख़ानदान की और शरीफ ख़ानदान की, उसके अंदर जो मेन पॉइंट रहा है वो रहा है तहरीक अदम एतमाद। तहरीक अदम एतमाद सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नहीं है। इसके अंदर 4 मुख्तलिफ लोग हैं जिनके हवाले से तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। वो 4 लोग कौन हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसमें से एक जो तहरीक अदम एतमाद आ सकती है वो आ सकती है उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़। एक और तहरीक अदम एतमाद आ सकती है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के ख़िलाफ़। एक और अदम एतमाद जो बनती है वो बनती है सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़ जो चेयरमैन सेनेट हैं। और फिर चौथी और सबसे अहम जो तहरीक अदम एतमाद है वो बनती है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। ये 4 तहरीक अदम एतमाद जो हैं वो टारगेट के ऊपर हैं। अब इस सारे मामले के अंदर ये चारों की पोजीशंस क्या हैं, मैं सबसे पहले आपके साथ वो डिस्कस कर लूँ। और जो नंबर गेम तो काफ़ी हद तक आपके सामने ही है, लेकिन अंदर उसके कहानी क्या चल रही है ये मैं आपको बता दूँ। देखिए, उस्मान बुज़दार साहब की जो सीट है उस हवाले से अगर कोई तहरीक अदम एतमाद कंसिडर की जाती है या सोची जाती है, ये कोई नई चीज़ नहीं होगी। ये पिछले 1.5-2 साल में मुतअद्दिद बार इस बारे में इसको ज़ेर गौर लाया जा चुका है। बल्कि आप ये भी समझ लीजिए कि अपोजिशन को इस बात का भी पता था कि अगर हम करना चाहें तो हम ये कर भी सकते हैं। लेकिन इससे पहले, और ज़ाहिर बात है क्योंकि हम पंजाब असम्बली की बात कर रहे हैं तो उसमें अक्सरियत जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास है। और अगर कोई तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो उसका बेनिफिशरी या उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो मुस्लिम लीग नून को होगा। मुस्लिम लीग नून हमेशा इस सोच में रही है, और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ के नैब की हिरासत से बाहर आने के बाद, और मैं जो कुछ आपको बता रहा हूँ ये बड़े स्ट्रॉन्ग सोर्सेज के बाद आपके साथ बात शेयर कर रहा हूँ। तो शहबाज शरीफ की नैब की हिरासत में आने के बाद इस बात को कई दफ़ा कंसिडर किया गया, लेकिन हर दफ़ा 2-3 वजूहात की वजह से इसको रद्द कर दिया गया। पहली बात तो ये कि इसके अंदर दो चीज़ों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। एक कि क्या इस सिलसिले में हमें ग्रीन सिग्नल मिलता है या नहीं, और ग्रीन सिग्नल आप जानते हैं कहाँ से आता है। तो उस ग्रीन सिग्नल का तो इंतज़ार किया जाएगा, जब तक वो नहीं आता किसी किस्म की कोई मूव नहीं की जाएगी, एक बात। और दूसरी बात ये कि नंबर गेम पूरे करने के लिए अगर इस मौके के ऊपर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिल भी जाते हैं तब भी इनकी नंबर गेम पूरी नहीं होती। इसलिए क्योंकि काफ लीग हो जाए या जहांगीर तरीन ग्रुप हो जाए, ये सारे लोग अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही हैं। लेकिन अब इस सिलसिले में थोड़ी सी हवा जो है वो तब्दील हुई है। एक बात तो ये कि रिसेंटली बड़े कॉशियस किस्म के बयान आए हैं काफ लीग की जानिब से, जिसमें आपने रिसेंटली देखा होगा चौधरी शुजात हुसैन ने भी हुकूमत को कहा कि वो होश के नाखून ले और नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर इतना ध्यान ना दे, अपने कामों के ऊपर तवज्जो दे, काम ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ काफ लीग और नून लीग के दरमियान एक बैकडोर डिप्लोमेसी या बैकडोर टॉक्स का सिलसिला तो जारी है, ये मैं आपको कंफर्म करके बता सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर नहीं कि इनके आपसी सियासी ताल्लुकात हैं। और जब मैं आपसी सियासी ताल्लुकात की बात करता हूँ तो मैं शरीफ ख़ानदान और चौधरी ख़ानदान की बात नहीं कर रहा, मैं इनकी लीडरशिप के सेकंड टियर लीडरशिप के आपसी ताल्लुकात की बात कर रहा हूँ। वो आपस में बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमजा शहबाज और चौधरी परवेज़ इलाही जो स्पीकर है कौमी पंजाब असम्बली के, उनके आपस में बड़े ही कॉर्डियल किस्म के रिलेशनशिप्स हैं। तो ये रिलेशनशिप तो अपनी जगह कायम है। लेकिन इससे पहले ये मूव कभी इस वजह से नहीं हुई थी क्योंकि उस मूव के अंदर अगर कोई बेनिफिट मांगता था या कोई कुर्सी मांगी जाती थी तो वो हमेशा चौधरी परवेज़ इलाही सीएम पंजाब की सीट मांगते थे, जो कि मुस्लिम लीग नून जो है उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। तो अब अगर किसी किस्म की भी मूव उस्मान बुज़दार के खिलाफ होती है तो उसमें देखने की बात यह होगी कि चौधरी परवेज़ इलाही और मुस्लिम लीग काफ जो है वो क्या फैसला करते हैं। तीसरी बात यह कि जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से भी आपने देखा होगा कि उधर बिल्कुल मुकम्मल खामोशी है। वो ना हुकूमत के हक में कोई बयान दे रहे हैं ना हुकूमत की मुखालफत में कोई बयान दे रहे हैं। बल्कि यहाँ तक कि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के ऊपर जब जस्टिस वजीउद्दीन ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जहांगीर तरीन जो है इनको 50 लाख रुपए देते रहे हैं हर महीने,
تو اس وقت جہانگیر ترین نے اس بات کی مخالفت کی تھی اور اس کی نفی کر دی تھی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جہانگیر ترین کا اور پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت کا آپس میں فی الحال کوئی کلیش سامنے نہیں آیا ہے. البتہ وہ گروپ وہاں پہ موجود ہے لیکن خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. میرا خیال میں اس پورے سینیریو کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نمبر گیم پوری کرنی ہوئی تو پنجاب اسمبلی جو ہے وہ سب سے زیادہ ونریبل ہو سکتی ہے عثمان بزدار کو اٹھانے کے لیے. لیکن اس وقت موجودہ دور کے اندر اس وقت مسلم لیگ نون کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ عثمان بزدار کو ہٹا کے ہمیں کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس وقت جو پاپولیرٹی گراف ہے اس میں نون لیگ ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف سے بہت آگے ہے پنجاب کے اندر, اور کسی وقت بھی اگر الیکشن منعقد ہوتے ہیں پنجاب کے اندر تو مسلم لیگ نون کو یہاں سے جیتنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. اگلی دفعہ وہ فی الحال یہی دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں پنجاب اسمبلی بڑے آرام سے ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی, تو اس کے لیے ہمیں ایڈونچر کرنے کی ضرورت کیا ہے. اور عثمان بزدار میں جو سب سے ویکسٹ لنک ہے ان 4 سیٹوں میں سے جس کا میں ذکر کر رہا تھا, تو ان کو ہٹانے کی آخر ضرورت کیا ہے, بلکہ عثمان بزدار بیٹھے ہوئے ہمیں وہاں پہ زیادہ فائدہ دے رہے ہیں. ان کے بیٹھنے کی وجہ سے جس قسم کی گورننس ہے اور جس طرح پنجاب کی ایڈمنسٹریشن چل رہی ہے, ہمیں ایکچولی عثمان بزدار کے بیٹھنے کا زیادہ فائدہ ہے. تو یہ تو سچویشن ہوگی تحریک عدم اعتماد کی پنجاب کے حوالے سے. اس کے بعد بات آتی ہے, ذرا 1 منٹ کے لیے سینٹ چلتے ہیں, صادق سنجرانی صاحب کی. صادق سنجرانی صاحب کے حوالے سے پہلے ہی ایک دفعہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی لیکن وہ بری طرح فیل ہوئی تھی. ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ ان کے 14 لوگ جو ہیں وہ کون سے 14 لوگ ہیں جو ان سے منحرف ہو گئے, اور وہ پہلے تو وہ سارے کھڑے ہوئے لیکن جب گنتی ہوئی تو گنتی میں پتہ لگا کہ حکومت نے اپنے نمبر جو ہیں وہ پورے کر لیے ہیں. اس کے بعد سینٹ کے اندر ریسنٹلی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ترمیمی بل تھا اس کے اندر بھی اپوزیشن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. اچھا, بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں اور میں اس سے اختلاف کرتا ہوں, بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جناب اس سے پتہ لگ گیا ہے کہ سینٹ جو ہے وہ ابھی بھی سیم پیج کے اوپر ہے, صادق سنجرانی صاحب جو ہے مکمل پوری طرح سیف ہیں اور اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. میں ذرا اس بات پہ اختلاف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرٹیکولر بل تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ترمیمی بل جو تھا, میری نظر میں یہ سارا میچ ویسے ہی فکس تھا. اس میں اپوزیشن بھی آلریڈی آن بورڈ تھی اور یہ تو پاس ہونا ہی ہونا تھا. اس میں نمبر کے حوالے سے کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی. اگر یوسف رضا گیلانی صاحب نہیں آئے تو نون لیگ کے لوگ بھی نہیں آئے تھے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ آپس میں سیٹنگ کے ساتھ ہی ہوا ہے, اور نون لیگ نے جو ہے اس کے اوپر کوئی زیادہ پروٹیسٹ بھی نہیں کیا. انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا, یہاں تک کہ یوسف رضا گیلانی کے حق میں جو ہے وہ بیانات دیے گئے. تو اس سے نظر ہی آ رہا تھا کہ جناب ہم ہلکا پھلکا شور مچائیں گے, لیکن اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوا, اور وہی ہوا. اگر تو یہ فیصلہ ہو گیا ہے, اور یہاں پہ بھی اگر کہیں پہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ سب کچھ کرنا ہے, تو پھر صادق سنجرانی صاحب کے لیے بھی تحریک عدم اعتماد لانا مشکل کام نہیں ہوگا. شرط یہ ہے بشرط کہ فون آنا بند ہو جائیں. اگر فون آنا بند ہو گئے تو پھر صادق سنجرانی صاحب بھی جو ہے وہ مشکل میں ہیں. اب آ جائیے ذرا قومی اسمبلی میں, اور قومی اسمبلی میں 2 ٹارگٹ ہیں. 2 ٹارگٹ میں سے سب سے پہلے آ جائیں ذرا اسپیکر اسد کیسر صاحب کے حوالے سے. اس سے پہلے جب یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں, اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ دونوں اپوزیشن کے کیمپس کے اندر, پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیمپس کے اندر, ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور یہ ڈسکشن میں یہ بات آئی تھی کہ ہم ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اسپیکر اسد کیسر کو اگر ہم ہٹا سکتے ہیں تو ہمیں کلیئر کٹ پتہ لگ جائے گا کہ ہماری نمبر گیم کدھر کھڑی ہے. تو اس لیے پہلے ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ان کو ہٹا سکتے ہیں یا نہیں. اچھا, قومی اسمبلی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اپوزیشن کو اگر آپ سینٹ کے ساتھ کمپیئر کریں تو یہاں پہ آلریڈی ایک دفعہ فتح مل چکی ہے, اور وہ ملی تھی یوسف رضا گیلانی کو جب یہاں پہ الیکٹ کرنا تھا. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا کہ دیکھا ہم نے آپ کو کر کے دکھایا ہے, ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ نمبر ہمارے پاس ہیں, یہاں پہ لوگ ایسے ہیں جو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں پہ یوسف رضا گیلانی کو جو سیکرٹ بیلٹ پہ ووٹ ملا تھا اس کی وجہ سے کسی کی ممبرشپ پہ کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا. یہاں پہ اگر نو کانفیڈنس ووٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ جیتنے والے لوگ اگر وہ اس موجودہ حکومت کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو وہ ڈی سیٹ بھی ہوتے ہیں. یا پھر ایک دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اس دن ووٹنگ والے دن آئیں ہی نہ, ایبسٹین کر جائیں. اگر وہ ایبسٹین کرتے ہیں اور ان کے پاس ایک ویلڈ ریزن ہوتی ہے تب وہ اپنی کرسی بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ آتے ہیں اور پی ٹی آئی کے خلاف یعنی کہ عمران خان کے خلاف یا اسپیکر اسد کیسر کے خلاف ووٹ کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ان کو ڈی سیٹ ہونا پڑے گا. اب اس ساری چیز کے اندر یہاں پہ آتی ہیں آپ آگے کی نیگوسیشن اور آگے کی ڈیلیں. اگر تو آپ کی یہ ڈیل ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کو اگلے الیکشن کے بعد ٹکٹیں دینے کی جو ہے وہ کوئی ڈیلیں ہو جاتی ہیں تو پھر تو معاملہ طے ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ صرف اپنے ضمیر کی بنیاد کے اوپر
یہ پاکستان تحریک انصاف کے ناراض لوگ یا جس میں جہانگیر ترین کے گروپ کے لوگ شامل ہیں وہ ہو جائیں تو وہ اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دیں گے، تو میرا نہیں خیال ایسا ہوگا۔ ہاں البتہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے، اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان کی اور ایم کیو ایم کی جو ریسنٹلی میٹنگ ہوئی ہے۔ اس میٹنگ کے اندر ویسے تو اسے کہا جا رہا تھا کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو ہے، یا سندھ کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس حوالے سے گفت و شنید ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد جب میڈیا سے گفتگو کی گئی تھی تو اس وقت عامر خان جو ایم کیو ایم پاکستان کے لیڈر ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ جی ہم کسی کی بھی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں، تو اس میں ان کے اپنے لیڈر بھی شامل ہو، اپنی پارٹی بھی، اپنی حکومت بھی شامل ہوتی ہے، وفاقی حکومت۔ تو وہاں سے جو ہے لوگوں کے کان کھڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس قسم کا بیان کیوں دیا ہے، اور یہ اس قسم کے اتحادی ہیں۔ میں اب آپ جتنے بھی اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں، کاف لیگ ہو جائے، ایم کیو ایم ہو جائے، جی ڈی اے ہو جائے، یہ سارے جتنے بھی اتحادی ہیں، یہ وہ اتحادی ہیں جو چلتے فون کال کے اوپر ہی ہیں۔ اگر تو ان کو فون کال نہ آیا تو پھر اتحادیوں نے اگر فیصلہ کر لیا کہ جی اب ہم نے اس حکومت میں مزید نہیں بیٹھنا، تو پھر عمران خان صاحب کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے اور اسپیکر اسد کیسر کے لیے پرابلم آ سکتی ہے۔ تو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن پہلے اسپیکر اسد کیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے، اور اس کے بعد جب اسے نظر آ جائے کہ ہاں اب ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ لیکن یہ چاروں ٹارگٹس جو ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ ابھی کافی دور ہیں، اس پہ بڑی گفت و شنید پہلے ہونی ہے، پہلے ماحول دیکھنا ہے کہ کیا فون آتے ہیں یا نہیں آتے، کیونکہ میرے خیال میں اس وقت یہ جو بیٹھک بھی ہوئی ہے، اس میں سب سے بڑا جو سوال ہے جو دونوں خاندانوں کے درمیان ہے وہ یہی ہے کہ کیا فون آتے ہیں یا نہیں آتے، کیونکہ اگر فون آ گئے تو پھر ہمیں بندے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اگلے ہوں گے کیا بندے سنبھالنا، اپنے بندے بھی سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز ڈسکس کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ طریقے عدم اعتماد آ جاتی ہے اور مثال کے طور پہ یہ حکومت کو اٹھانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کے آگے کا سین کیا ہوگا، کیا آنے والی، کیونکہ ابھی بھی ایکچولی 2023 کے الیکشن میں بھی کافی ٹائم ہے، تو پھر اگلی حکومت کون سی ہوگی، کس کی حکومت آئے گی، اس کا وزیر اعظم کون ہوگا، کیا وہ فوراً الیکشن کروائے گا یا وہ 2023 تک ہی انتظار کرے گا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی غور طلب ہیں، اور جب تک ان کے حوالے سے کلیئرٹی نہیں آتی تب تک میرا خیال میں یہ پروگرام ڈے 1 سے بھی ایکسیکیوٹ نہیں ہوگا، جب تک یہ سارے معاملہ طے نہیں ہو جاتے۔ اور اس میں ظاہری بات ہے جب مسلم لیگ نون کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں نواز شریف کی اپروول بہت ضروری ہے، جب تک وہ اپروول نہیں آتی تب تک یہ سارا پلان آف ایکشن جو ہے یہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا، جتنی مرضی میٹنگز کر لیں، جتنی مرضی ملاقاتیں کر لیں، اس کا قطعی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ساری ٹائم لائن ڈیسائیڈ ہوگی، سارے معاملات آپس میں پہلے طے ہوں گے، اس کے بعد ہی پہلی چال جو ہے وہ اس چیس بورڈ کے اوپر چلی جائے گی، ورنہ چال سرے سے چلی ہی نہیں جائے گی۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔